الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء محمد المصطفیٰ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ میں نے فیس بک پوسٹ میں بھی ذکر کیا تھا کہ میرے ایک دوست ہیں، انہوں نے مجھ سے مسئلہ پوچھا کہ ہمارے قریب ایک مسجد ہے جس کا زیادہ تر حصہ ایک لا ولد بہن اور بھائی تھے، یعنی دونوں بہن اور بھائی کی اولاد نہیں تھی، اور وہ ان کی زمین تھی، کچھ دکانیں تھیں۔ تو جو قریبی مسجد تھی اس کے انتظامیہ نے اور امام صاحب نے مل کر اس زمین کو مسجد میں داخل کر لیا، دکانوں پر قبضہ کر لیا، اور وہ بیچارے دھکے کھاتے مر گئے دونوں بہن بھائی۔ یہ پہلی بات اس مسجد کی کہ وہ مسجد جس کی تعمیر غصب سے کی گئی ہے، غصب کی زمین پر کی گئی ہے، وہ اس قابل نہیں ہے، شرعاً اس میں جمعہ اور جماعت دونوں جائز نہیں ہے۔ اور اس معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر احتیاط فرمائی ہے کہ دو یتیم بچوں نے جب مسجد نبوی کے لیے جگہ دینے کی پیشکش کی، وقف کرنے کی پیشکش کی، ہدیہ دینے کی پیشکش کی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مسترد کر دیا کہ اس طرح تو پھر لائن لگ جائے گی، بعد میں لوگ اسی نام سے اس کو کریں گے، اس واقعے کو لے کر پھر یہ سلسلہ چل پڑے گا۔ لہذا آپ نے اس زمین کو خریدا۔ اسی طرح عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شام اپنے داخل ہوئے بیت المقدس میں، تو وہاں انہیں پیشکش کی گئی کہ آپ گرجے میں نماز پڑھ لیں، وہاں پہ چرچ کے اندر، تو آپ نے انکار کر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر میں نے یہاں نماز پڑھ لی تو مسلمان کہیں گے کہ یہ مسجد بن گئی اور قبضہ کر لیں گے، میں باہر نماز پڑھوں گا۔ اور انہوں نے وہاں نماز پڑھی جہاں آج کل مسجد عمر ہے۔ ہمارے گاؤں میں ایک میاں جعفر حسین صاحب ہوتے تھے، میرے استاد تھے وہ، اور ہماری جو مرکزی مسجد تھی اس میں کچھ جگہ انہوں نے غصب کی ڈالی تھی، ہندوؤں کے یہاں سے جانے کے بعد وہ شاملات کی زمین تھی، اس پہ قبضہ کر لیا تھا۔ تو انہوں نے اس مسجد میں پھر نماز نہیں پڑھی، یعنی جمعہ نہیں، نماز تو ان کے لیے ان کی اپنی مسجد تھی جہاں وہ خود امام بھی تھے، لیکن انہوں نے جمعہ نہیں پڑھا۔ زندگی بھر اپنی مسجد میں ظہر کی نماز پڑھ لیتے تھے کہ یہ غصب کی مسجد ہے، اس میں جمعہ نہیں ہوتا۔ بڑے نیک صالح آدمی تھے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ہمارے 98% آپ سمجھ لیں کم و بیش مساجد اور مدارس کچھ نہ کچھ تجاوز کر کے ہی بیٹھے ہوئے، اور فی سبیل اللہ، تجاوز فی سبیل اللہ، اس میں گناہ کی بات یہ ہے کہ یہ گناہ کرتے ہیں، اس کو گناہ نہیں سمجھتے، اس پر ظلم یہ کرتے ہیں کہ اس کو ثواب سمجھتے ہیں۔ نور جان نے ایک دفعہ کہا تھا کہ اسٹوڈیو میرے نزدیک مسجد کا درجہ رکھتی ہے اور گانا میری عبادت ہے، تو اس پہ باقاعدہ اس زمانے کے اخبارات آپ اٹھا کے دیکھیے، سرخیاں لگی تھیں، اور ان مفتیان کرام کے فتاوی آئے تھے کہ گناہ کرنے والا توبہ کرے تو اللہ پاک معاف کر دیتا ہے، لیکن گناہ کو گناہ نہ سمجھ کر کرنے والا فاسق ہوتا ہے، فاجر ہوتا ہے، اور گناہ کو نیکی سمجھ کے کرنے والا جو ہے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ لہذا کلمہ دوبارہ پر تجدید ایمان کرے نور جہان، اور یہ سارے نور جہان ہیں، ان کی مساجد اسٹوڈیو ہے جہاں انہوں نے جبر اور ظلم سے لوگوں کی، کمزور لوگوں کی زمینوں پر قبضے کیے ہوئے ہیں۔ اور جب معاملہ مذہب کا ہوتا ہے تو اس میں عدالتیں بھی پھر اپنے سر نہیں لیتی۔ ہمارے ایک دوست ہوتے تھے ابوظہبی میں، رائل اسٹیشنری تھی ان کی، اور سلیم ان کا نام تھا، محمد سلیم خان۔ تو انہوں نے 2 پلاٹ لیے اپنے دونوں بیٹوں کے نام کراچی میں، کراچی سے ان کا تعلق تھا،
کمرشل پلاٹس تھے کہ چلیں بچے جو ہے وہ وہاں اپنا کچھ بنا لیں گے. ساتھ مسجد لگتی تھی. مسجد والوں نے ان سے اجازت لی کہ ہم یہاں چٹائیاں وغیرہ رکھ لیا کریں، جو بعد میں نمازی آتے ہیں ان کو ضرورت ہوتی ہے تو آگے پھلانگ کے جاتے ہیں تو یہاں چٹائیاں رکھ لیں. تو ان کا ٹھیک ہے رکھیں. سوچا ہوگا کہ مجھے بھی ثواب ہوگا، تو چٹائیاں رکھنی شروع کر دی انہوں نے. اچھا وہ وہاں ابوظہبی بیسڈ تھے، کبھی کبھار آنا ہوتا تھا. اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ جی وہ نمازی بعد میں آتے ہیں تو رش ہوتا ہے، تو رمضان کے مہینے میں، اور یہ دیکھیں آپ صورتحال یہاں پہ، تو اگر آپ اجازت دیں تو ہم یہاں 4 ٹوٹیاں زیادہ لگا لیتے ہیں آپ کے ایریے میں، تو اللہ پاک آپ کو اجر دے گا، اتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں. آ گئے ٹرانس میں، اجازت دے دی. ہاں ٹھیک ہے بنا لے جب ہمیں ضرورت. انہوں نے وعدہ کیا کہ جب آپ کو ضرورت ہوگی تو آپ بنائیے، آپ کی چیز ہے. ان کے پاس رجسٹری تھی اس کی. خیر جناب وہ جب وہ واپس آئے تو پتہ چلا کہ وہ تو مسجد کے اندر داخل کر لی، وہاں تو تعمیر ہو گئی. بڑی دوڑ دھوپ کی انہوں نے، کوئی عدالت کیس سننے کو تیار نہیں. بھائی مسجد بن گئی، اب بن گئی. یہاں تک کہ وہاں پرویز مشرف صاحب تشریف لائے اور تو بزنس کمیونٹی کی گیدرنگ تھی، انہوں نے جو پاکستانی تاجر تھے ان کے ساتھ انٹریکشن تھا ان کا، تو وہاں انہوں نے اپنا مسئلہ رکھا کہ بھئی ہم پردیسی لوگ ہیں، ہم وہاں کوئی چیز خریدتے ہیں تو پاکستان میں یہ ہو جاتا ہمارے ساتھ. ان کا کوئی بات نہیں. انہوں نے کور کمانڈر سے بات کی کراچی، یار ان کا کیس دیکھو، یہ کون کے پلاٹ لے کے بیٹھ گیا. تو اس نے کہا سرکار ہمارے پہلے کافی پھڈے ہیں، یہ ہو چکا تھا لال مسجد والا، تو آپ اس کو چھوڑ ہی دیں. نہ جج مانتے ہیں نہ ہم اس میں پڑھتے ہیں. یہ مذہبی معاملہ بن جائے گا کہ دیکھیں جی مسجد کے خلاف انہوں نے یہ کر دیا اور وہ کر دیا، اور پہلے ہی پھڈا بنا ہوا ہے وہاں پہ، تو یہ مزید بھڑک اٹھے گا. ان بھیڑیوں سے سارے ڈرتے ہیں، فوج بھی، عدالت بھی، جج بھی. عدالتیں کیوں سزا نہیں دیتی؟ ATC کورٹس جو ہیں کیوں نہیں دیتی، کیوں ضمانت دے دیتی ہیں؟ ان کے بچے اسکول پڑھتے ہیں، بچیاں کالج جاتی ہیں، انہیں جو تھریٹ ملتی ہے انہیں پتہ یہ لوگ کر بھی سکتے ہیں، چھاونیاں ان سے محفوظ نہیں ہیں، تو ہم کیوں بھائی کریں؟ وہ دے دیں. اس لیے ملٹری ٹرائل بہت ضروری ہے ان لوگوں کا. یہ بات کورٹ میں بھی، سپریم کورٹ میں بھی زیر بحث آئی ہے کہ ان کے خلاف نہ تو کوئی گواہی دیتا ہے، نہ کوئی جج ان کے خلاف فیصلہ دیتا ہے. لہٰذا چونکہ یہ دہشت گردی ہے، ان کا ٹرائل ملٹری کورٹس میں ہی ہونا چاہیے، جہاں گواہ پوشیدہ رہے گا اور وہ اس تھریٹ کو فیس بھی کر سکتے ہیں چونکہ وہ جانے دے رہے ہیں. تو یہ دوسری مساجد اسلام آباد یعنی ضلع اسلام آباد میں 700 مساجد اس زمانے میں، یہ پرویز مشرف کے زمانے میں سروے ہوا تھا، 700 مساجد تجاوز پر بنی ہوئی فی سبیل اللہ. آپ احتیاط کا عالم دیکھیں کہ کہا جاتا ہے کہ زکوٰۃ کسی کو بتا کے نہیں دینی چاہیے تاکہ اس کی انا کو ٹھیس نہ پہنچے. برا لگتا ہے. آپ بہن کی مدد کر رہے ہیں، بھائی کی مدد کر رہے ہیں، خوش ہوتے ہیں کہ بھائی نے ہماری مدد کیا، ہماری مصیبت کو پہنچایا، میرے بچوں کی فیس دی ہے، میری دوائی کے پیسے دیں، میرا علاج کرا رہا ہے میرا بھائی ہوتی ہے، اور یہ تعلقات پھر کام بھی آتے ہیں. لیکن جب آپ زکوٰۃ کر کے دیتے ہیں تو پھر وہ بات نہیں رہتی، بہن کی نظر جھک جاتی ہے. لہذا بتا کے نہیں دینا چاہیے، چھپا کے دینی چاہیے سب کو سوائے مولوی کے. مولوی کو بتائیے کہ یہ زکوٰۃ ہے، یہ غریبوں کا حق ہے، یہ مسجد میں نہیں لگتا. اس لیے فقہی طور پر مولوی کو بتانا ضروری ہے کہ وہ کہیں مسجد میں نہ لگا دے اس کو. اس قدر احتیاط ہے. یہ غریب کے پلاٹ دبا لیتے. اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ چلیں انہوں نے پلاٹ دبا لیے، وہاں جو بھی لوگ نماز پڑھتے ہوں گے وہ اصل جن کی زمین تھی اجر انہی کو جا رہا ہوگا، وہ جو دبانے والے ہیں وہ مجرم قرار پائیں گے.
لیکن اس جگہ بندے کو پتا ہو کہ یہ غصب کی جگہ ہے، اللہ کے غضب میں یہ جگہ، ایک بالشت جگہ مارنے والے کو 7 زمینوں کا طوق پہنایا جائے گا۔ آپ یہ مت سمجھے کہ 7 زمینیں یعنی زمین جیسی 6 اور ملا کے کسی کے گلے میں کیسے آ سکتی ہیں؟ آپ کو پتا نا، جتنی کوئی چیز تھک ہوتی جاتی ہے آپ اس کو کنسنٹریٹ کرتے جاتے ہیں، آپ اس کو، تو جتنی وہ پریس ہوتی چلی جاتی ہے، کمپریس ہوتی ہے، اس کا وزن بڑھتا چلا جاتا ہے۔ یہ 7 زمینوں کا جو ہے وہ وزن ایک بنٹے میں آ جاتا ہے، دیکھنے والوں کو وہ بنٹا ہی لگے گا، یہ اس کو پتا جس کے گلے میں ڈالا گیا کہ کیا ہے، ایک بالشت، اور یہ پلاٹوں کے پلاٹ ہضم کر جاتے ہیں۔ تو ایک تو یہ بات انہوں نے کہا کہ وہ مسجد انہوں نے آؤٹ سورس کر دی ہے، اس کے واش روم، اور وہ 20 روپے لیتا ہے۔ ان کو مسئلہ ہے گیس وغیرہ کا، وہ تراویح میں کہتے ہیں میں 2-3 دفعہ میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے، اب مجھے غسل وہ واش روم جانا ہوتا ہے، تو کیا استنجا ضروری ہے؟ مسئلہ انہوں نے یہ پوچھا تھا، میں نے کہا کہ استنجا ضروری نہیں ہے، وضو کے 4 فرض ہیں، منہ دھونا ہے، ہاتھ دھونے، کونیوں تک، سر کا مسح کرنا ہے، پاؤں دھونے، بس۔ جب آپ نے پیشاب کیا تھا، آپ نے اس کو ٹیشو سے خشک کیا تھا، آپ نے پتھر سے خشک کیا تھا، آپ نے دیوار پہ رگڑ کے خشک کر لیا تھا، آپ نے ریت پہ کسی کر کے تو وہ صفائی کر لی تھی، بس وہ کافی ہے، وہ ہو گیا ہے، اس کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ موسٹلی لوگوں کو پتہ نہیں، تو کہتے ہیں جی مولوی صاحب کہتے ہیں کہ لازم استنجا پانی جو ہے وہ کرانا ہے، دکھانا ہے اعضائے حریصہ کو، تو یہ ایسا نہیں ہے۔ میں نے بس میں دیکھا، حج پہ سفر پہ جاتے ہوئے، چونکہ ہم بس سے جاتے تھے، تو لوگوں نے صرف وضو کرنا ہے، لیکن استنجے کے لیے واش روموں کے سامنے لائن لگی رہتی تھی، یار وہ استنجا کرنا رہا کہ بس پہلے رکی ہے، وہاں سب نے پیشاب کیا ہے، انہوں نے سائیڈ پہ ہو کے پیشاب کیا ہے، خشک کیا ہے، بس میں آ کر بیٹھ گئے، استنجا ہو گیا ہے، لیکن انہیں چونکہ وہ ہم نے پیشاب کیا تھا، تو وہ پیشاب ابھی تک یہ 20 کلومیٹر 30 کلومیٹر ابھی تک ادھر بیٹھا ہوا ہے۔ استنجے کی ضرورت نہیں ہے بار بار، ریح سے آپ کا وضو ٹوٹا ہے، جا کے وضو کریں اور آ جائیں، واش روم کیا ضرورت ہے؟ وہ بیچارے مولوی صاحب نے فتویٰ دیا ہوا کہ ہر بندہ واش روم جائے زیادہ سے زیادہ تاکہ وہ ٹیکس جمع ہو، تو عام لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ استنجا وضو کے فرائض میں شامل نہیں ہے۔ کاغذ سے خشک کیا ہے، کپڑے سے خشک کیا ہے، دیوار سے خشک کیا ہے، جس طرح بھی کر لیا آپ نے اس وقت جس وقت آپ نے پیشاب کیا تھا۔ یہ پانی سے استنجا کرنا مدینے آ کے شروع ہوا ہے، مکے والے ڈرائی کلیننگ کرتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی تعریف فرمائی ہے کہ اللہ پاک انصار کو پسند فرماتا ہے، اور وجہ آپ نے یہ بیان کی کہ یہ پانی سے استنجا کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں بھی گاؤں میں جب ہمارے رشتہ دار آتے تھے تو پیشاب کرنے جاتے تھے، وہ لوٹا پکڑ کے جاتے تھے، ہم تو اپنے ڈرائی کلیننگ پہ تھے، موڈ میں تھے، تو ہمیں تعجب ہوتا تھا کہ یار یہ پاگل بندہ ہے بھائی، اتنی دور پکڑ کے یہ لوٹا جائے گا، لیکن وہ استنجا جس طرح بھی آپ کرتے ہیں ہو جاتا ہے، اس کو بار بار جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس دکانیں وہ بتا رہے ہیں کہ ان کی دکانیں تھیں، ان دکانوں سے جو ہے وہ ماشاءاللہ 1.5-2 لاکھ مہینے کا کرایہ لیتے ہیں، وہ بلکہ زیادہ لیتے ہیں، ویسے بھی عام لوگ بھی دیتے ہیں، لیکن وہ ادھر سے بھی ہوس ہے کہ بھائی جی نہیں یہ بھی کریں، حالانکہ کم از کم نماز کے ٹائم میں تو چھوڑنا چاہیے۔ تو یہ تجاوزات مدرسے والے، مسجد والے نیکی سمجھ کے تجاوز کرتے ہیں، اگلے کو تسلی دیتے رہتے ہیں، نہ میرا بیٹا، نہ میرا پتر، اتنی حوریں ملے گی، وہ فلاں ملے گا، آپ کا صدقہ جاریہ ہو گیا، اور جبر کا صدقہ جاریہ نہیں ہوتا۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، اللہ کو بھی دھوکہ دیتے ہیں، ایمان والوں کو بھی دھوکہ دیتے ہیں، تم جبر سے لے رہے ہو، اللہ کو بھی پتہ ہے اس بندے کی اپنی ضرورت ہے، اور تم اس کو تسلی نہیں، اللہ تمہیں دے گا، یہ دے گا، فلاں دے گا، اس کے بدلے اتنا ہوگا، اور وہ کر لیتے ہیں اکراہ، ناپسندیدگی کی حالت کہ وہ بندہ نہیں دینا چاہتا، لیکن اب جب بدماشوں نے قبضہ کر لیا تو کیا کر سکتا ہے بندہ؟
تو اس سلسلے میں احتیاط کی ضرورت ہے. سوشل بائیکاٹ ہونا چاہیے. آپ کو پتہ چل جائے کہ ہماری مسجد میں تجاوزات کا کوئی حصہ ہے، تو دبائی زمین، اس مسجد میں نماز مت پڑھیں، اور بتا کے مت پڑھیں کہ چونکہ مسجد غصب کی زمین پر بنی ہے، ہماری نماز یہاں سے گھر میں بہتر. نہیں پڑھتے. ان کو کوئی فقہ نہیں روک سکتی، ان کو کوئی جرنل نہیں روک سکتا، کوئی کور کمانڈر نہیں روک سکتا، کوئی جج نہیں روک سکتا. اس کو آپ روک سکتے ہیں. نہ کرنا سیکھیں، فیس کریں، برائی کو برائی سمجھیں، تب یہ سلسلہ ختم ہوگا تجاوزات والا. اصل جگہ جو ہے آپ کی چھوٹی جگہ، وہ بہتر ہے اس سے کہ آپ کی مسجد بڑی ہو لیکن تجاوزات پر بنی ہو. آج کل بھی جھگڑا چل رہا، جو جگہ میں حکومت نے دی ہے وہ چھوٹی ہے، ہم نے غصب کرنی، ہم غصب والی پر بیٹھنا ہے، جبر سے بیٹھنا ہے. اور شاملات کی جو جگہ ہے اس میں 25 کروڑ لوگوں کا حق ہے، ایک بندے کا حق نہیں ہے. اس میں پاکستان کے سارے عوام کا حق اس ٹکڑے میں ہے جس کو آپ دبا کے بیٹھ گئے. مسجد نبوی میں سن 9 ہجری کو پہلا دیا جلا ہے. سن 9 ہجری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اندھیرے میں نماز پڑھتے ہیں، کچی سی بارش ہوتی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ کرتے ہوئے ماتھے پہ مٹی لگ جاتی. وہ قالین کوئی نہیں تھے، اسی مٹی والی مسجد نے مکہ فتح کیا تھا. تم قلعے بنا کے بیٹھے ہو اور تجاوزات پر دین کے نام انڈسٹری. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.